قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس اللہ کرے ہم تمام کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر جج کا قلم غلط انصاف نہیں کرے گا، پھر انسپیکٹر کی قلم غلط فیصلے نہیں لکھیں گے، پھر وکیل کی ترازو غلط نہیں تولے گی، پھر بازاروں میں خرید و فروخت کرنے والے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اسی چیز کو روز اول سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کیا، اور اسی چیز پر صبح قیامت تک علماء مشائخ محنت کرتے آ رہے ہیں۔ اور جس دن ہمارے باطن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ہمارے اوپر کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں۔ اپنے شیخ کو کسی نوجوان نے لکھا، حضرت بدنگاہی سے میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے، تو یہی آیت فرمائی الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت کا مراقبہ کیا کریں۔ ہم تو مراقبہ صرف گردن جھکا کے صرف اللہ اللہ کو سمجھتے ہیں، یہ تو ہے ہی مراقبہ، لیکن مراقبہ در حقیقت نام ہے گردن جھکا کے اپنے دل کو کسی چیز پر متوجہ کرنا۔ تو ذکر پہ متوجہ کرو گے تو اللہ کے ذکر کا مراقبہ کہلائے گا، کسی آیت کے معنی پر متوجہ کرو گے اپنے دل کو تو اس کا مراقبہ کہلائے گا، جذبات تشکر پر اپنی نعمتوں کا استحضار کر کے اپنے دل کو اس پر شکر پہ متوجہ کرو گے تو اس کا مراقبہ کہلائے گا، اور اپنے دل کو اگر موت کی یاد پر متوجہ کرو گے تو مراقبہ موت کہلائے گا۔ تو مراقبہ موت ہوتا ہے، مراقبہ شکر ہوتا ہے، مراقبہ آیات ہوتا ہے، نہ جانے کتنے مراقبے۔ تو شیخ نے لکھا کہ آپ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس آیت کا استحضار کرو، اس کا مراقبہ کرو کہ میرا رب، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری جلوت کو بھی، میری خلوت کو بھی، میرے دل کے بھید کو بھی، میرے دل دماغ کے خیالات کو بھی، ہر چیز کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کے سامنے مجھے رسوا کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ابھی آسمان سے بجلی، کڑکتی ہوئی بجلی برسائے اور مجھے جلا سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ پہاڑوں سے پتھر لڑکائے اور مجھے کچل سکتا ہے، لیکن میرے رب کریم کا مجھ پہ کرم ہے کہ باوجود میرے گنہگار ہونے کے اللہ پاک نے مجھے ڈھیل دی۔ غالباً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے، ساتھ میں ایک خادم بھی تھے، ساتھی تھے، تو دیکھا کہ ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو سوچا کہ ذرا دیکھیں اس کا ایمان کا فگر کیا ہے، تو کہا اے بیٹا سنو، ایک بکری کا دودھ دھو کے ہمیں پلا دو۔ تو کہا نہیں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بکریوں کا مالک تو شہر میں بستی میں رہتا ہے، میں تو نگراں اور چرواہا ہوں، میرا کام ان کو چرا دینا اور چرا کے شام کو اس کے ڈیرے پر لے جا کر باندھ دینا ہے، جو ان کا مالک ہے وہی ان کے دودھ کا بھی مالک ہے، لہٰذا میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا، سوری، معاف کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے انداز سے بات کہی کہ سن بھائی ایک بات، ہم مسافر ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں تم ایک بکری بیچ دو، ہم اس کا راستے میں دودھ نکال کے پیتے رہیں گے، اور آخری منزل پر ہم بھی جا کے بکری کو بیچ دیں گے، ہمارے پیسے ہمیں واپس مل جائیں گے، اور تم بکری بیچ دو گے تو تمہیں بھی پیسے ملیں گے۔ تو کہا اور مالک، اس کو کیا جواب دوں؟ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، آئے دن جنگل میں تو بھیڑیے بکری پہ حملہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ان کان ھذا الامر فأین اللہ، اگر اس طرح سے میں اپنے مالک کو بیوقوف بنا بھی دوں تو میرے اللہ کہاں گئے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو یہ سب سن رہے ہیں، یہ جو آپ مجھے سجیشن دے رہے ہیں، یہ جو پلاننگ تیار کر رہے ہیں، اس سے تو وہ واقف ہے نا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کی کمر تھپ تھپائی، شاباش، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میری ماتحتی میں جو رعایا وقت گزار رہی ہے وہ ایمان کے اس مقام پر ہیں کہ کوئی نگراں ان کی نگرانی کرے یا نہ کرے، لیکن ان کے باطن کے اندر
یہ چراغ روشن ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔